نحمدہ ونصلی ونسلم کر دیا نصلی ونسلم نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سید الاولین و سید الآخرین سید الانبیاء و سید المرسلین سیدنا الممجد و بشیرنا المصدد محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وأمة سيدنا مولانا محمد وذرية سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تمام تعریفیں اس احد و وحد کے لیے جو مالک کائنات ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو احد ہے، وحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، مرید ہے، قدیر ہے، وحید ہے، رشید ہے، احد و وحد و ذوالجلال والاکرام رب العالمین بے نیاز ہے. اس کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد تمام تعریفیں اس ذات کامل کی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء نیر بطحا تاجدار انبیاء شاہد ما طغا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ و مخدوم ہر دو جہاں مطلوب کائنات و مقصود کائنات جان کائنات اذن کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم کمر بنی ہاشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا عَيَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٌ مُبِينٌ. رب کہہ رہا ہے، کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے، احد و وحد و مالک الملک و حی القیوم کہہ رہا ہے، سمیع بصیر و علیم حکیم و رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے، وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام رب العالمین کہہ رہا ہے، سلام مومن محمد العزیز الجبار المتکبر کہہ رہا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ جو میری کتاب ہے اس میں تمام خشک و تر موجود ہے. اس کی ایک مثال دینے لگے. حضرت محبوب ذات ولی محمد صاحب کے پیر و مرشد میرے دادا معظم و محتشم احمد دین کے دادا مرشد احمد دین صاحب میرے والد صاحب کے دست بیعت میں، ولی محمد صاحب اور شاہ محمد صاحب حضرت اقدس علی سرکار محبوب ذات کے دست بیعت تھے. یہ اب افتخار کا پتہ نہیں. اچھا تھی میں کیا شاید تھی. یہ تیسری نسل ہے. سرکار علی کا واقعہ بیان کر دیں گے. سرکار علی 6 ماہ کے روزے رکھتے تھے. روزہ یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد کھولنا، صبح اتنا سا قہوہ پینا اور شام کو ایک آلو وال کے جنگل میں اسے کھا لینا تو دل پکا گیا. اب یہ 6 مہینے کے روزے رکھنا، داڑھی بڑھ جانا، ہاتھ بڑھ جانا، جنگل میں رہنا، بڑا سرکار علی نے زہد و تقویٰ کیا. اس مقام پہ پہنچے جس کو دنیا کہتی ہے محبوب ذات. ذات کا محبوب. 3 محبوب ہوئے ہیں. ایک وہ ہے محبوب خدا جن کا کوئی ثانی و شریک نہیں، جن کا نام ہے مصطفیٰ. وہ ہے محبوب خدا، نہ کوئی ان کا ثانی نہ کوئی شریک. ان کی طفیل 3 محبوب ہوئے ہیں. ایک ہوئے محبوب سبحانی غوث اعظم قندیل نورانی میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی، اور ایک محبوب الہی ہوئے نظام الدین اولیاء
دلی والے، اور تیسرے محبوب ہوئے محبوب ذات، ذات کے محبوب، وہ اس کی شان الوہیت کے محبوب، وہ اس کی شان سبحانیت کے محبوب، اور یہ اس کی مکمل ذات کے محبوب۔ یہ محبوب ذات کا درجہ یوں نہیں مل جاتا، یہ بڑی محنتوں سے، یہ راتیں جاگنوں سے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کھڑے کھڑے ساری رات ہو کے پھر رب کہہ دے یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے حبیب اتنا مت کھڑا ہو، رات کا کچھ پہر یا اس سے بھی کچھ کم حصے میں تو میرے ساتھ منسلک ہوا کر۔ یہ منسلک ہونے والے، اس کی ذات احدیت و وحدیت میں گم ہونے والے محبوب ذات کہلاتے ہیں۔ آپ حضور 6 ماہ کا روزہ توڑا تو مرگلہ کی پہاڑیوں سے اترے تو حسن افضال، کیا دیکھا کہ بیساکھی کا یا کوئی میلہ پنجہ صاحب کے گردوارے میں لگا ہوا ہے، آپ نے بھی یہی گیروی رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، آپ وہاں جا کے ایک باغ میں بیٹھ گئے، سکھوں نے سمجھا کہ ہمارا گرو گرنتھ آ گئے، آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا جی تھوڑے کو واحے گرو دی گل سننا چاہنے ہیں۔ انہوں نے کہا واحے گرو کی بات نہیں سناؤں گا، جس کو واحے گرو مانتا ہے اس کی بات سناؤں گا۔ آپ نے واز فرمانا شروع کر دیا اور یہی آیت پڑھی وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٌ مُبِينٍ۔ اس کتاب قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، تمام خشک و تر موجود ہے۔ یا اس کتاب میں بچے کے پیدا ہونے کے دودھ پینے سے لے کے مرنے تک کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب آپ واز کر چکے وہ سکھ کہنے لگا آپ نے کہا ہے اس میں تمام خشک و تر موجود ہے، کیا اس میں کوئی سونا بنانے کا طریقہ موجود ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے۔ اس نے اپنی کرپان نکالی اور حضرت محبوب ذات کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے اس کو اوپر پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کہا اور پھونک مار دی، وہ کربان سونے کی بن گئی۔ ساتھ کوئی میرے جیسا من چلا بھی بیٹھا تھا۔ وہاں پہ اس وقت گردوارے میں کچھ تعمیرات کا کام ہو رہا تھا، اب تو کٹر آ گئے نا، یوں کاٹتے ٹرر کر کے وہ لوہا کاٹ دیتا ہے۔ اس وقت چھینی تھوڑے کا رواج تھا، لائن کا ٹوٹا نیچے رکھتے تھے لوہے کا، اس کے اوپر چوٹ مارتے تھے۔ ہمارے آج سے 50 سال پہلے 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہی ہوا کرتا تھا، چھینی تھوڑے سے وہ لائن کا 2-2.5 کلو کا ٹوٹا لمبا 2-2.5 فٹ کا نیچے رکھے لوہا کاٹنے والا پڑا، اس کی نظر پڑا، وہ بھاگا گیا درخت کے پاس سے اٹھا کے لے آیا، کہنے جی انہوں سونا بنا دو۔ یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، 1927 28 30 32 کی بات ہے۔ سرکار منیر میں تشریف لائے تھے، مارگلہ کی پہاڑیوں میں اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ ایک واقعہ سخی کامل کا سناؤں گا۔ وہ لوہا لے آیا، آپ نے اس کے اوپر الحمد شریف پڑھی، پھونک مارا، وہ سونے کا بن گیا۔ اوہ تے موج ہو گئی، 2-2.5 کلو سونا لب گیا۔ کوئی سکھ اٹھا، اس نے کہا جی کیا پڑھا؟ آپ نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن پاک کا افتتاحیہ پڑھا ہے، قرآن پاک کی ابتدائیہ پڑھا ہے۔ کہا یہ پڑھنے سے سونا بن جاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی پڑھ لوں؟ کہا احمد حسین کی زبان کہاں سے لاؤں؟ احمد حسین بننے کے لیے وقت لگتا ہے، احمد حسین بننے کے لیے معرفت الہیہ چاہیے، احمد حسین بننے کے لیے رب کا قرب چاہیے جو نوافل سے ادا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے مرشد کریم سقی کامل رات کو جاگا کرتا، اب بڑے بڑے عالم دین
محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ ہمارے مرید ہوتے تھے اینکو والے، ان کا نام ہی اینکو والے تھے، اینک محل شہالوی میں آج بھی شاید دکان ہو۔ نصیر الدین اور امیر الدین میرے والد صاحب کے مرید تھے اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ یہ مولوی ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو امیر المناظر کہا جاتا تھا، رئیس المناظر کہا جاتا تھا، عمر اچھروی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مولوی عمر اچھروی رحمت اللہ ایڈے آج کا نور سلطان شلطان پھرتے نہ پیا، انہوں نے دادے دی گل کر رہا اور ان کے سامنے کہہ چکا ہوں، ان کے بیٹے کے سامنے کہہ چکا ہوں، طواب کے سامنے کہہ چکا ہوں یہ بات۔ میں نے اچھی طرح یاد ہے، نیلے رنگ دی ڈبیاں والی چادر بنی ہوتی تھی، داتا صاحب دے خطیب ہوندے سن تے موٹی جی کالے فریم والی اینک لاندے سن تے مدرا جہا قد سی، سر تے چٹی پگڑی جی انج بنی ہوندی سی، تو اینکاں دی گڈی دے وچ بیٹھ کے آندے۔ میں نے بڑے بڑے عالم دین اپنے مرشد کے سامنے رات کو دوزانو دیکھے ہیں۔ مولانا ابو داؤد صادق جیسے عالم دین جو بڑے شریعت کے کٹر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے مرشد کے سامنے دوزانو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ذیشان علماء میں نے وہاں، حالانکہ وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے، فاضل نہیں تھے، بس کبھی کبھی مثنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے، ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، پیر کامل صورت ذل الہ دید پیر یعنی دید کبریا۔ ولی محمد اس منظر پہ فائز تھے، پیر کامل صورت ذل الہ، کامل پیر اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ ولی محمد احمد حسین محبوب ذات کو اللہ کا سایہ سمجھتا تھا اور کہا کرتے تھے، دید پیر یعنی دید کبریا۔ ایک مرتبہ مڈیر میں جا کے اپنے پیر کی دید کر لی تو رب کی دید کر لی۔ میں نہیں کہہ رہا، مولویوں کا امام کہہ رہا، مولانا روم کہہ رہا۔ مولانا روم کہتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا۔ اے بندے، تو اگر خدا کے پاس بیٹھنا چاہے، ہر کے خواہد اگر کوئی چاہتا ہے، ہم نشینی نال بہنا با خدا، وہ نشیند در حضور اولیاء۔ جا کے کسی اللہ والے دے سامنے دوزانوں کر جوڑ کے بہ جا۔ اولیاء اللہ حضرت حس قدرت از الہ۔ اولیاء شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اولیاء اللہ نو اللہ نے طاقت دیتی ہوتی ہے، حس قدرت از الہ، اللہ نے دیتی ہوتی طاقت اللہ دی ہوتی ہے۔ تیر جستا باز کرتا ند زرا، کمان چو نکلا تیر اللہ دے ولی واپس جانا۔ اولیاء اللہ اللہ اولیاء اللہ دے اولیاء دوست ولی دا مقام کیے، وہ اللہ دا ساتھی ہوندہ ہے۔ ہیچ فرقے درمیان نہ بود روا، انہاں دونوں درمیان فرق نہیں ہوندہ۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان بہت نرالی ہوتی ہے۔ خلیفہ ولی محمد جب جاتا تھا نا، دربار شریف جاتے تھے، تو وہ
اللہ کا پرتاؤ سمجھتے تھے مشرک کو، اللہ کا جلاؤ سمجھتے تھے، اللہ کی عظمت سمجھتے تھے، اللہ کی رفعت سمجھتے تھے۔ پھر کسی دن محبوب ذات کی یوں نظر اٹھ گئی، پھر ولی محمد کو ولی کامل بنا دیا، اجازت دے دی کہ جاؤ ولی محمد تم جس کے لیے دعا کرو گے قبول ہوگی۔ اور وہی ہوتا رہا، وہی ہوتا رہا۔ جب خلیفہ ولی محمد صاحب پردہ کر گئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، خلیفہ صلاح الدین صاحب ان کے والد صاحب احمد دین صاحب کو دربار لے کے تو آپ نے فرمایا میرے والد گرامی نے احمد دین دھیان رکھی، سرکار وال دھیان کری تھی، وہی فیض ہوتا رہے گا۔ افتخار احمد دھیان رکھی میری سرکار وال تے وہی فیض ہوئے گا، جے میری سرکار وال دھیان رکھے گا تے فیض وہی ہوئے گا، جے ادھر نظر پٹائے گا تے پھر تم ہوئے۔ آج میں بڑا بڑا اعلان کر رہا ہوں، اے اللہ اے ڈیرا بستا رہے تے افتخار نو تو دے بھائی نو دو پتر دوے۔ اے خلیفہ احمد دین دی خواہش سی او پردہ کر تو پہلا بھی کچھ دن گئے تے میں نو کہنے لگے دعا کرو، میں کہا میں دعا روز کرتا رہنا، تیرے بیٹے افتخار لی روز دعا کرنا، انہوں کیسے دن سنی جائے گی، اور انہوں سنی گئی ہے انشاءاللہ اگلی اریام آئے تو افتخار دے کر پتر ہو، کیونکہ میرا مالک نام منظور نہیں کرتا، وہ بڑا بڑا مہربان ہے، اور رب العالمین ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم حکیم ہے، اور رؤوف الرحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ذل جلال والاکرام اور رب العالمین ہے۔ افتخار نو بیٹا دے، اے نسل چلے گی، اے فیض چلے گا کہ انہاں الفاظ نالی میں تھوڑا سب دا شکریہ ادا کرنا کہ اتھے جیڑا دربار نہیں پہنچ سکتا اتھے آ جاؤ انشاءاللہ فیض ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ختم ہو گیا کہ نہیں؟